اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجوننی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ حود علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ ہم آپ کو سنا رہے تھے اور بتا رہے تھے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت جو ہے حضرت حود علیہ السلام کو ملی، اور حضرت حود علیہ السلام کی قوم کے 3 قسم کے بت تھے، اور وہ قوم ان بتوں کو پوجتی تھی۔ تو حود علیہ السلام نے بھی ان کو واعظ و نصیحت کی، تبلیغ کی۔ تو بہت سارے لوگوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو ان کے اندر جو ایک خاص بات تھی وہ یہ کہ وہ طاقت کے لحاظ سے مضبوط تھے، قد کاٹ کے لحاظ سے لمبے تھے، اور پہاڑوں میں اپنی عمارتیں بناتے تھے، اور بہت ہی مضبوط قسم کے لوگ تھے، اور پیغمبر کو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور قوت والا کوئی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک امتیازی خصوصیت سے نوازا ہوا، تو ان پر ان لوگوں کو تکبر اور یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس وجہ سے وہ ایک پیغمبر کی، حود علیہ السلام کی بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے، انہوں نے اپنی قوم اور نسل کو یہ بات ضرور کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو کہا اور کہتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور دوسری بات جو انبیاء اور رسول اپنی قوم کو کہتے تھے، اور قرآن مجید میں وہ بیان بھی فرمایا، وہ فرماتے تھے لا اسألکم اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ میں اس دعوت پہ جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں، جس زندگی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اس دعوت کے نتیجے میں تم سے کوئی مفاد نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی پیسہ، رقم، مال، دولت، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں دعوت دینے کا، الا یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ اور آگ سے، جہنم سے بچ جاؤ۔ اس کے علاوہ میرا اور کوئی مفاد اور فائدہ نہیں ہے۔ لا اسألکم اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال کرتا ہی نہیں۔ اور یہ تمام انبیاء اور رسولوں کا یہ اسلوب دعوت تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر تمہیں دعوت دیتا ہوں، واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اور ایک زندگی کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہا ہوں، تو اس پر میں کسی قسم کا کوئی مفاد تم سے، اس کا میں سوال تم سے نہیں کرتا۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ انبیاء اور رسول جتنے بھی تھے، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے بکریاں چرائیں، اور ہر پیغمبر اور رسول تقریباً اکثر پیغمبر رسول کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے تھے اپنے گزر اوقات کے لیے، معیشت کے لیے، اور کھانے اور پینے کے لیے کام ضرور کرتے تھے۔ پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن
کام ضرور کرتے تھے. اور اسی طرح سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین اور ان کے بعد جتنا ائمہ محدثین گزرے ہیں وہ علم بھی حاصل کرتے تھے, امام بھی ہوتے تھے اور اپنی دنیا کو بھی کماتے تھے, تاجر بھی ہوتے, کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا. یعنی دونوں چیزیں, دنیا کو لیتے ہوئے دین رکاوٹ نہیں تھا, دین کو لیتے ہوئے دنیا رکاوٹ نہیں تھی. لیکن ہم آج مسلمان جو تقسیم ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اسلام اور دین پڑھیں گے تو دنیا جاتی ہے, دنیا میں جائیں گے تو دین جاتا ہے. یہ ہمارے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی. کنسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بندہ دین کی طرف جاتا ہے اس کی دنیا ختم, اور جو دنیا کی طرف جاتا ہے اس کا دین ختم. یہ تو غلط ہے. اور ہم مسلمان سنتے رہتے ہیں عام جملے جو ہیں کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ بھی یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے. دنیا الگ چیز ہوتی ہے اور دین کیا ہے, ایک الگ چیز ہے. حالانکہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. کیا مطلب؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان یہاں جو کچھ کرے گا اس کا رزلٹ آگے ہے. تو دین اور دنیا الگ کیسے ہوا؟ اور پھر الگ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اگر دین اور دنیا الگ ہو پھر انسان دنیا کے اندر بلوغت کے بعد مرنے تک جو کام کرتا ہے اس کا حساب دینا ہے کہ نہیں؟ اگر اس زندگی میں دین نہیں آئے گا تو پھر مصیبت بنے گی کہ نہیں؟ پھر دنیا اور دین الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک اپنی زندگی میں, ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے تو پھر اس کا آگے ہم سوال و جواب اور رزلٹ اور نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. تو دنیا ہے ہی اس لیے کہ ہم اس زندگی میں, اس دنیا میں اسلام پر پریکٹس کریں, اسلام کے اوپر عمل کریں. دنیا تو بنی ہی اس لیے. انسان نکاح کرے, شادی بیاہ کرے اور تجارت کرے اور جوانی میں بڑا ہو, اس کے ماں باپ ہوں, اس کے بیوی بچے ہوں, اس کا خاندان ہو, اس کا علاقہ اور اس کا ملک, ان ساری ذمہ داریوں میں وہ کس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, یہی تو امتحان ہے. خاندان کی بات مانی, قبیلے کی بات مانی, سردار کی بات مانی, علاقے کی, ملک کی, بیوی کی, بچوں کی, اولاد کی, پیسے کی, مال کی, صدر کی, ایم این اے, ایم پی, کس کی بات مانی یا اللہ کی مانی؟ یہی تو امتحان ہے. اور امتحان کیا ہوتا ہے؟ تو دنیا بنی کس لیے؟ ہم کہتے ہیں نہیں, دنیا ایک الگ کام ہے اور دین. اب اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو چھٹی ہے, میں جھوٹ بولوں, غلط کروں, اچھا کروں, حرام کروں, حلال. کیوں؟ کیونکہ میں دیندار تو نہیں نا, میں تو دنیا دار ہوں, لہذا مجھے کیا ہے, مجھے مل گئی سند. اب وہ الٹا کرے سیدھا کرے, اس کو کوئی بولے یار تو ایسے کیوں کر رہا ہو, کہتا ہے ہم یار اچھے تو نہیں, نیک تو نہیں, مولوی صاحب نہیں, علم بھی نہیں, تو ہم تو برے ٹھہرے نا. لیکن جو مولوی ہے اس کو ضرور اچھا ہونا چاہیے. 24 گھنٹے نماز بھی وہی پڑھے, جنازہ بھی وہی پڑھائے, جمعہ بھی وہی پڑھائے, ایک بچہ پیدا ہو اذان بھی وہی دے, وہاں سے لے کر موت تک سارے کام مولوی کرے. کیوں؟ میں تو ٹھہرا دنیا دار, مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا غلط کاموں کا. تو یہ جو تقسیم ہے مسلمان کو اسلام سے کتنا دور کر دیا, اور زندگی سارے کی ساری خراب. اور جو دین کی طرف چلا جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں تو دیندار, ایک مطلب ایسے کہہ لیں میں شریف آدمی ہوں, میرا کیا کام ہے تجارت میں. کہ بھی شریف آدمی کو کیا پیٹ, اس کا پیٹ نہیں ہوتا ہے نا, اس کا خاندان ہے, بیوی بچے ہیں, گھر بار ہے, اس کو دنیا کمانا بھی ہے زندگی گزارنے کے لیے. اس وجہ سے کمانا ہے کہ جو اعضاء اور قوت اور جسم اور یہ ساری اس کو توانائی اور طاقت پہنچانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے کہ نہیں, لباس کی ضرورت ہے, غذا کی ضرورت ہے, گھر کی ضرورت ہے, بیوی بچوں کی ضرورت, ساری ضروریات. دین تو کہتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, تمہیں تو کمانا ہے, کماؤ یہ بھی اور یہ بھی. تو پھر تم دنیا کے اندر آؤ,
میدان کے اندر تب پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب دونوں ہماری جو سٹیجیں ہیں وہ بالکل الٹی ہیں، بندہ ادھر جاتا ہے تو یہ ختم، ادھر جاتا ہے تو یہ ختم۔ اسلام تو یہ نہیں تھا، اسلام تو یہ تھا کماؤ بھی، دنیا پر حکمرانی بھی کرو، لیکن رات کو اٹھ کر مصلی پہ قرآن پڑھو، اور پوری زندگی کے جو تمہارے اعمال ہیں وہ اسلام سے ہو۔ لیکن جب سے یہ تقسیم ہو گئی ہمارا تو مسائل ہی خراب ہو۔ اب کوئی بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ بولے سے غلط کہتے ہو، یہ دنیا الگ ہے، وہ الگ ہوتی کیسے ہے بھائی؟ انسان مرے گا تو حساب کس چیز کا دے گا آگے؟ جو کرے گا وہ حساب دے گا۔ دنیا بنی ہی اس لیے ہے کہ اس قرآن کے اوپر انسان عمل کرتا کیسے، بنی تو اس لیے ہے۔ لیکن جب سے تقسیم ہو گئی اور انسانوں نے یہ سوچ لیا تو یہ تو مطلب الگ الگ ہوتی ہیں، تو جب بھی نوجوان یا بلوغت کے بعد انسانوں مسلمانوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، دین کا یا دنیا کا۔ دین کی طرف تو لوگ جاتے ہی ڈرتے ہیں، ابھی ادھر نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ ادھر یہاں جائے گا تو کھانا اور روٹی اور زندگی کا جو معیار ہے گزارنے کا وہ اچھا نہیں بنتا ہے، اور ہمیں دوسری لائن اختیار کرنی۔ کرو مسلمان تو بنو، اور دوسری سائڈ بھی ہم سے چھوٹ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں بھی ہم اچھے، اگر اچھے نہیں تو برے بھی۔ جو دنیا کی طرف جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھے نہیں ہیں تو کیا مطلب اگر ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے تو گناہ بھی نہیں کرتے۔ سب سے بڑا گناہ ہی یہ ہے کہ تم نے اسلام پر عمل نہیں کیا۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا اسلام اور دین ہے کہ نہیں؟ ہاں، اسلام اور دین پہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اسلام اور دین ہے نا۔ ہم تو پیدا ہی اس کام کے لیے تھے، نماز کے لیے۔ وہ کہتا ہے نیک نہیں بنا تو کیا اس میں مسئلہ نہیں، میں گناہ نہیں کرتا۔ گناہ تو ویسے نہیں کرنے تھے، اس راستے پہ تو جانا نہیں تھا، کرنا تو یہ تھا۔ وہ کہتا میں یہ نہیں کرتا تب بھی میں اچھا ہوں۔ کیسے اچھے ہو گئے؟ تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں اگر انسان کے دل اور دماغ میں نہ ہو تو وہ کبھی بھی اسلام اور دین کی طرف آ ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ تو تمام انبیاء یہی کچھ کہتے رہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، میرے خالق کے پاس ہے۔ میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال، منفیت میں تم سے نہیں مانگتا کہ تم مجھے یہ کر دو، وہ نہیں۔ میں تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا۔ اور جب سے انسان کا جو ذہن اور دماغ ہے وہ مادیت پہ جب سے چلا گیا ہے نا، میں نماز پڑھوں گا مجھے اللہ تعالیٰ میرے اوپر نعمتوں کی بارش کرے گا، میں نیک بنوں گا پیسے زیادہ ملیں گے، میں نیک بنوں گا گھر اچھا ہو جائے گا، میں نیک بنوں گا میرے رزق کے اندر ترقی برکت فلاں فلاں۔ اسلام پہ عمل کرنے کا نتیجہ صرف اور صرف مادیت نہیں ہے۔ انسان نیک بنے اس لالچ میں نہیں کہ میری دنیا کے اندر میں ترقی کر پیسہ مجھے زیادہ ملے گا۔ کیسی ہماری سوچ ہے؟ انسان لالچی ہو جائے گا، مگر میں اچھا نیک بنوں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے رزق بہت دے گا۔ رزق تو ملے گا، وہ تو لکھا ہوا ہے۔ جو جب تک بندہ رزق کھائے گا نہیں مرے گا۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا انسان کے لیے کہ اے انسان رزق ملے یا نہ ملے تو میرا وفادار ہے کہ نہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، پیسہ مل رہا ہے، نیکی پڑھا دی، تہجد فلاں فلاں، پیسہ ختم تو سب چیز۔ ایک بندہ گیا نماز پڑھنے اور اس کا جوتا تھا نیا، مسجد میں جب واپس آیا نیا جوتا جو تھا وہ نہیں تھا۔ وہ کہتا اب میں مسجد میں نہیں جاؤں۔ کیوں؟ کہتے ہیں میرا نقصان ہوتا ہے، میں جاتا ہوں میرا نقصان۔ اب جو بندہ مادیت کو نظر میں رکھے گا کہ میں نیک بنوں تو میرے اوپر نعمتوں کی بارشیں ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ لیکن صرف یہ سوچنا میں اچھا بنوں گا تو رزق آئے گا، صرف یہ سوچنا تو یہ تو صحیح۔ رزق ملے نہ ملے، اچھا ملے تھوڑا ملے زیادہ ملے، مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمان وفادار بھی ہے کہ نہیں۔
یہ تو پھر وہ سوچ ہو گئی نا کہ بھئی میں اگر 10 نیکیاں کروں گا، دیکھوں گا، گنتی کرتا ہوں کچھ 10 روپے ملے کہ نہیں، 20 نیکیاں کرتا ہوں 20 روپے ملے کہ نہیں، اگر نہیں ملے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بارہا ارشاد فرمایا کہ مایوسی اختیار نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ کبھی زندگی میں آتے ہیں ایام ایسے، کبھی دکھ کبھی سکھ، کبھی سایہ اور کبھی دھوپ، کبھی دن اور کبھی رات، کبھی بچے پیدا ہو رہے ہیں کبھی فوت ہو رہے ہیں. یہ تو زندگی کا ایک پہیہ جو گھوم رہا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب آپ کو ملے تو نمازیں شروع کر دو، نہ ملے تو آپ چھوڑ دو. یہ تو صحیح نہیں ہے. تو انبیاء جو تو یہی سوچ اگر انسان کے دل دماغ کے اندر انسان کے دل دماغ سے یہ چیز اگر ختم ہو جائے تو پھر انسان کے لیے عبادت کرنا آسان ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، کچھ ملے یا نہ ملے. تو انبیاء سارے کے تقریباً اکثر انبیاء نے یہ کہا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تو تمہیں ایک راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، ایک خالق کی عبادت کی طرف. اچھا پھر انبیاء کا ایک طریقہ یہ بھی رہا کہ اپنی امتوں کو، قوموں کو بتاتے رہے کہ اگر تم نے ہماری بات مان لی تو پھر تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، آخرت بھی تمہاری اچھی، یہاں تمہاری زندگی اچھی رہے گی اور آخرت کا رزلٹ اور نتیجہ بھی وہ بھی اچھا ہوگا. اور اس سے بہر اسلام اور دین اپنے خالق کے قوانین کو چھوڑ کر نہ دنیا کے نہ تم سکون پا سکتے ہو نہ آخرت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ نیک کام کرتا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن بھی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین خوبصورت زندگی عطا فرماتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایک خوبصورت زندگی عطا فرماتے ہیں اگر صالح ہے، مومن ہے اور نیک اعمال کرتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ایک بستی کے علاقے کے لوگ اگر مصلح ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل کرتا ہی نہیں. وما كان ربك ليهلك القرى، ہم بستی کو کبھی بھی تباہ و برباد نہیں کرتے، علاقے کو، ملک کو، قوم کو، ملت کو، نسل کو، جب وہ کیا کرنے والے ہوں لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اب یہاں لفظ بڑا قابل غور ہے. دیکھیں قرآن آپ پڑھیں تو قرآن کی آیات اور پھر الفاظ اور لفظ ان کی گہرائی کو دیکھیں. بندہ جب سمجھتا ہے نا اس کا فہم اور عقل اور دانش اور شعور کے ساتھ، تو پھر وہ ایسے جم جاتا ہے نا انسان اس علم پہ، قوت پہ، طاقت پہ، دلیل کی طاقت پہ، اس کو پوری دنیا ہلا نہیں سکتی ہے، شکست نہیں دے سکتی کسی بھی طریقے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. مصلحون کے کیا مطلب؟ اصلاح کرنے والے. کیا مطلب؟ اصلاح کرنے والے ہوں. جو لوگ آپ میں سے سپیئر پارٹ کا کام کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ سالے جو پارٹس ہوتے ہیں، سالے کا کیا مطلب لکھا ہوتا نا آپ، ہاں سالے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو. اب یہ ٹھیک ہونا ایک سائڈ سے یا پورے کا پورا، یہ ایک پرزہ ہے. تو یہ سالے ہے کس کام کے لیے؟ گاڑی میں فٹ کرنے کے لیے. یہ نیا ہے، جدید ہے، سارا کچھ ہے. تو یہ سالے ٹھیک ہے. ٹھیک کہاں سے؟ یہاں سے یا نیچے یا اوپر یا سارا ٹھیک ہے؟ سارا ٹھیک ہے نا؟ سارا ٹھیک ہوگا تو گاڑی میں فٹ آئے گا، یا ایک جگہ سے ٹھیک ہونا چاہیے باقی خراب ہو تو چلے گا؟ ہاں نہیں چلے گا. تو سارے کا سارا کیا ہونا چاہیے؟
صالح ٹھیک ہونا چاہیے. تو مسلمان بھی ایسا ہے, مسلمان کہتا ہے کہ نہیں میں 5 منٹ کے لیے تو ٹھیک ہوں, باقی زندگی مجھے نہیں پتا کیا ہے. صبح ہے, شام ہے اور دوپہر ہے, فلاں ٹھیک نہیں. مسجد میں ہوں تو اس وقت مجھے اچھا بننا ہے, ٹھیک ہے, مسجد میں ہوں تو مجھے, اب مسجد میں 20 منٹ لگتے 10 گھنٹہ چلو آپ لگا لو, اب اس گھنٹہ باقی جو 23 گھنٹے ہیں 23 گھنٹے اس میں صالح ہے بندہ, ہاں تو وہ گاڑی میں فٹ ہوگا. تو صالح کا مطلب آپ پہلے صالح دیکھیں, صالح کا مطلب ہے کہ یہ پورے کی پوری جو یہ سپیئر پارٹ جو پارٹ ہے اس کو پورے کا پورا کیا ہونا چاہیے. اب ٹھیک ہوگا تو جو مکینک ہے اس کو پتہ ہے اگر استعمال شدہ چیز ہے یا نہیں ہے, اس کو پورے کا پورا کیا ہونا چاہیے ٹھیک. اگر ایک جگہ سے بھی وہ ٹھیک نہیں تو وہ فٹ بیٹھے گا ہی نہیں اس میں. تو مکینک کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں سے لے آئے, اس کو تبدیل کر کے پورا ٹھیک ہونا چاہیے تب گاڑی آپ کی سٹارٹ ہوگی. تو مسلمان کیسے ممکن ہے, وہ کہتا ہے 1 گھنٹے کے لیے نماز پڑھتا ہوں اچھا بن جاتا ہوں, پھر ساری کی ساری زندگی کا کیا مسئلہ ہے. اچھا یہ تو صالح ہے نا, یہ صالح ہے, لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما کان ربک لیہلک القری بظلم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. ایک ہوتا ہے صالح ہونا, ٹھیک ہونا, ایک ہوتا ہے ٹھیک ہونا مطلب پورے کا پورا ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہونا ایک بات, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک کرنا یہ دوسری بات ہو گئی, ٹھیک ہے. یعنی صالح ہونا ٹھیک ہونا ایک بات, ٹھیک ہے, ٹھیک ہونا ایک بات, اور دوسرا ٹھیک کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسلمان 24 گھنٹے ٹھیک ہے, ایک تو اس کی بات یہ ہو گئی, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ 24 گھنٹے کیا ہو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, ٹھیک کرنے والے بھی بنے, ٹھیک بھی بنے, اور 2 چیزیں ہو گئی, ایک ہو گیا ٹھیک ہونا, دوسرا ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان ربک لیہلک القری, اللہ تعالیٰ کسی قوم, نسل, امت, انسان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد نہیں کرتا. اور پھر کیوں, اس کی صفت کیا ہو وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, ٹھیک بھی ہوں 24 گھنٹے اور ٹھیک کرنے والے بھی. اب مسلمان کی آپ وہ سوچ ہماری سمجھیں, کہتا ہے کہ بھی میں اچھا نہیں تو برا بھی نہیں, اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ٹھیک بھی بنو اور ٹھیک کرنے والے بھی. آپ اندازہ کریں ہم میں سے کون ہیں جو مولوی بھی ہوں, مولوی بنانے والے بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں 24 گھنٹے اور مسلمان بنانے والے بھی. کون سا ایسا مسلم ہے جو اپنے گھر کے اندر ٹھیک بھی ہے اور لوگوں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. ایک باپ ہے ٹھیک بھی ہو اور ٹھیک کرنے والا بھی, ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نہیں بچہ چھوٹا ہے, بڑا ہو جائے گا, خود ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے تیری ذمہ داری ڈفری لگائی ہے. ایک ماں ہے, ماں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے, ٹھیک بھی ہو 24 گھنٹے کے لیے. یہ نہیں کہ بس ایک آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کے لیے وہ ٹھیک ہو جائے اور باقی سسٹم سارے کا سارا معطل ختم, ایسا نہیں. پورے کا پورا اس کو کیا ہو, ٹھیک ہو, اور وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کر رہی ہو ماں. اور ایک گھر کا بڑا بھائی ہے, بیٹا ہے, بہن ہے, ماں ہے, باپ ہے, کوئی بھی ہے, وہ ٹھیک بھی ہے اور گھر کو ٹھیک بھی. جب ایسی صورتحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں قوموں کو تباہ و برباد نہیں کرتا. لیکن تباہی آتی کس وقت ہے کہ جب نہ ٹھیک ہو اور نہ ٹھیک کرنے والے ہوں, تو پھر تو اللہ کا عذاب تو آئے گا. آج ہم مسلمان دیکھیں, ہم کہتے ہیں دنیا الگ دین الگ, تو دیکھیں کتنی بڑی تباہی آ رہی ہے ہماری زندگیوں میں. ہم ٹھیک ہونا بھی نہیں چاہتے, کسی کو کرنا بھی, ہم تو اس کام کی ذمہ داری بھی نہیں محسوس کرتے بھی ہمارا کام, ہم تو محسوس ہی نہیں کرتے. جب محسوس نہیں کرتے تو کب ہمارا دل اور دماغ اور تمنا آرزو پیدا ہوگی کہ میری تو ذمہ داری یہ تھی. تو جب کہ میں سمجھتا ہوں بچپن سے کہ یہ تو میرا کام ہی نہیں, یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان ربک لیہلک القری بظلم, اللہ تعالیٰ ظلم کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا مخلوق پہ, انسانوں پہ. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, ان کا کام یہ ہو کہ ٹھیک بھی ہو, ٹھیک کرنے والے بھی ہوں.
بچیں گے وہی. تو آج ہم مسلمان دیکھ لیں کتنی غلط فہمیاں ہیں ہمارے اندر اپنے اسلام اور دین کے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق، اپنی دنیا اور آخرت کے متعلق. جب ایسا سلسلہ ہو، آپ ایک نوجوان کو کسی کو مصلی پہ کھڑا کر دیں اور اس کو نماز پڑھائے، نہیں پڑھائے. کیوں؟ اس کو بھی مغرب کی نماز پڑھو، صبح بھی. حتیٰ کہ اکثر لوگ تو ایسے تکبیر نہیں آتی، تو وہ کب صالح ہوگا، کب وہ مصلح ہوگا، کب بنے گا؟ تو پھر تباہی، اور پھر مسلمانوں کا تو مقدر ذلت بنے گی. پھر جب اس کو ہم اپنا کام سمجھتے ہی نہیں، جب اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں، تو پھر جب یہ کام نہیں ہے، تو پھر آج آپ دیکھیں ہماری زندگی میں، ہماری دنیا میں، ہمارے ملکوں، علاقوں، گھروں میں کون سی زندگی ہے جس پر ہم جی رہے ہیں؟ کون سی زندگی ہے؟ نہ ہم صالح ہیں، نہ مصلح ہیں، نہ ٹھیک ہے، نہ ٹھیک کرنے والے ہیں. تو پھر کون سی ہمارے گھروں کے اندر زندگی ہے؟ وہ جو بھی زندگی ہے تو وہ تو تباہی ہے. تباہی ہے کہ نہیں؟ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر چھوٹا بڑا پریشان ہے، عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، گھروں کے بارے میں. مسائل کیوں مسائل ہیں؟ اس وجہ سے کہ نہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں اور نہ ٹھیک کرنے والی ذمہ داری ادا کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ دو صفات پیدا ہو جائیں، وہ علاقہ، وہ نسل، وہ قوم، وہ وطن کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوتی. اصلاح، مصلح اصلاح یافتہ ہو اور اصلاح کرنے والا. آج یہی وجہ ہے کہ ہمارا پورے کے پورے معاشرے وہ کہتے ہیں تم چلو بھی اور چلنے کا راستہ بھی دو، کھاؤ بھی، کھانے کا راستہ بھی دو. ہمارا مزاج بن چکا ہے. ہمارا جو زندگی گزارنے کا جو اللہ نے اصول بتایا تھا وہ یہ تھا کہ خود ٹھیک بنو اور گناہ کا راستہ روک دو. لیکن ہمارا مزاج آج بن چکا ہے بھی چلو کر رہے ہو نا، غلط کر رہے ہو، دوسرے کو بھی راستہ، اس کو بھی غلطی کرنے کا اور گناہ کرنے کا، عیاشی کرنے کا. اس کی اپنی زندگی ہے، تیری اپنی زندگی ہے، تم بھی لگے رہو اور یہ بھی. تو ہم فطرت، اسلام، اپنی شریعت، اپنی زندگی کے خلاف الٹ جا رہے ہیں. تو پھر زندگی میں امن ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ممکن مثلا میں آپ کو مثال دوں، ایک نوجوان شادی کرتا ہے تو اگر وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہ خود غلط کام کرتا ہے، بیوی کو کہتا ہے تو ٹھیک ہو جا. بیوی دیکھ رہی ہے، خود الٹے سیدھے کام کر رہا ہے. مجھے اس کیا کر رہا ہے؟ مجھے کہتا ہے نماز پڑھ، مجھے کہتا ہے یہ کر، وہ کر، خود کیا کر رہا ہے؟ یہ طریقہ کار کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ خود ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. اسی طرح اولاد ہے، بچے ہیں. والدین کیا کہتے ہیں؟ صبح باپ جو ہے وہ اپنے کمبل کے اندر گھسا ہوا ہے، بیٹے کو اٹھاتا ہے، یلا رو مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا. وہ بیٹا صاحب ہے، بیٹا اٹھے گا تو صحیح. وہ پھر جاتا تو ہے، پھر کہتے تھے خود جو ہے سکون فرما رہا ہے اور مجھے اس نے تنگ کیا ہوا ہے. تو وہ مصلح نہیں، وہ چاہتا ہی نہیں. اپنی جب اصلاح نہیں کرتا تو اس کی کوئی بات، آپ پورا قرآن اس کو پڑھ پڑھ کے سناتے رہو، ٹھیک ہے، بیٹے کو، اولاد کو، نسل کو پورا قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے، ترجمہ تفسیر سناتے رہو. آپ کا اگر آپ کا اپنا فعل غلط ہے، وہ آپ کے فعل کے اثر لے گا، قرآن کو نہیں. قرآن کا اثر نہیں لے گا، کچھ بھی ہو جائے. اب ساری رات 24 گھنٹے اس کو قرآن سنا، وہی دیکھے خود جاتا نہیں مسجد، مجھے جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ سنا رہا ہے. اور اسی طرح چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کی میموری جو ہے اتنی تیز ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے. اپنے والدین کو دیکھ کے وہ اپنی زندگی آگے جو ہے جب بالغ ہوتے ہیں اور پھر جوان ہوتے ہیں، ان کی میموری کے اندر وہ ساری چیزیں فٹ ہوتی ہیں کہ میرا باپ یہ کرتا تھا، میری ماں یہ کرتی تھی، میرے یہ، وہ سارے کھیل بھی رہے ہو نا. والدین اگر کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی گفتگو، جھگڑا وغیرہ، ان کی ساری میموری جو ہے سماعت والی وہ ادھر ہوتی ہے. وہ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن پھر میموری جو ہے وہ ان کی فل ہو رہی ہے. اور جب بڑے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کیسے ہیں، اسی طرح کا ریئیکشن اور ریئیکٹ کرتے ہیں.
میری بیٹی جو ہے وہ تقریباً کوئی 1 سال کی تھی یا ایسے ہی مطلب تھی عمر ایسی اس کا. تو ایک دفعہ نا اس کو میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو اٹھا لیا. اب اٹھا کے میں نماز پڑھنے لگا رات کو. جب اٹھا کے میں نماز پڑھ رہا, اب مجھے نہیں پتا, میں پھر واپس آ گیا تو میری بیوی نے بتایا, ایسے گفتگو کرتے کرتے اس نے کہا کہ اب عمر وہ تقریباً 3 سال کی ہوئی. اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے اس نے کہا کہ ابو تو مجھے ایسے اٹھا کے پڑھتے تھے, تم مجھے کیوں نہیں اٹھاتی؟ میں سوچا یار وہ 1 سال کی عمر میں اس کو پتہ ہے کہ میرے باپ نے ایسے اٹھا کے نماز پڑھی, اور ماں کو کہہ رہی کہ تو بھی ایسے اٹھاتے کیوں نہیں اور ادھر تو بچھا دیتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی, چھوٹے بچوں کی جو میموری آپ اس میں جو فیڈ کر رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن ان کی میموری کے اندر وہ سارا کچھ فیڈ ہو رہا ہے. آپ دن رات ان کو جو دکھاؤ, پڑھاؤ, سمجھاؤ, ان کی جو میموری ہے اس پر جو نقش ہو رہا ہے نا, وہ ساری زندگی وہی ریئیکٹ کریں گے. وہ ایک صاف کاغذ ہے, آپ اس پر جو بھی لکھو, جیسا ماحول ہو, جیسی تربیت ہو, جس طرح کا طریقہ کار ہو, اب جس طرح کی ان کو زندگی اور ماحول گھر کا دو گے, انہوں نے جب بڑا ہونا ہے, جوان ہونا ہے, وہ ویسے ہی آپ کے ساتھ ریئیکٹ, آپ کی عزت اور احترام ضرور کریں گے, لیکن اندر ان کو پتہ ہے کہ ہمارا باپ کس طرح کا ہے, آپ کی عزت نہیں ہوگی. اسی طرح جس اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا مسلم صالح ہو, ٹھیک ہو, ٹھیک کرنے والے بھی بنو, پھر تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آ سکتا. صالح بھی بنو اور مسلم بھی بنو, یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, فلاں فلاں. اب کس باپ کو پتہ نہیں کہ اچھا کیا برا کیا, کس کو پتہ نہیں؟ ہر بندے کو پتہ ہے. کس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. کس کو پتہ نہیں مرنا اور جینا ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. کس بندے کو پتہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں یا اچھا کر رہا ہوں, ہر بندے کو پتہ ہے. لیکن کیا ہے, کرتے کیوں نہیں؟ اس ذمہ داری کو ہم سمجھتے نہیں. ہم کہتے ہیں مولوی نہیں, اس جب مولوی نہیں ہوں تو میری ذمہ داری بھی نہیں, وہ کام میں نہیں کروں گا. لیکن اصل زندگی یہی ہے جس کو ہم چھوڑ بیٹھے, اور زندگی کے الٹا, فطرت کے الٹ ہم چل. جس طرح آج, جس طرح میں مثال دوں آپ کو, جس طرح یہاں کا ماحول ہے, بندہ رات کو جلدی سوتے نہیں, ٹھیک ہے, رات بنی اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے, ساری رات ہم جاگیں اور صبح نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں, سارا دن سوتے رہیں, وہ رات کے 1 گھنٹے کی نیند کے برابر نہیں. وہ تھکاوٹ, وہ جسمانی قوت, توانائی کبھی بھی نہیں آ سکتی. رات کو 1 گھنٹہ سو جائے تو بندہ چست, یہ فطرت ہے. لیکن ہم اس کے الٹا چل رہے ہیں تو ہر قسم کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اسی طرح اسلامی طرز زندگی ہے. تو انبیاء جو ہے وہ ایسے ہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک مسلمان من عامل صالحا من ذکر او انثى, صالح ہے, صالح بھی ہے, مسلم بھی ہے, ٹھیک بھی ہے, ٹھیک کرنے والا بھی ہے, فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اچھا آگے ایک آیت سنیں جو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے اور بڑی اہم, ٹائم بھی آگے ختم ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو کہا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں مشرک نہیں ہوں. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ, تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لڑتے ہو, وقد ہدانی, مجھے ہدایت دی, ولا اخاف ما تشرکون بھی, جن کی تم عبادت کرتے ہو نا, میں ان سے نہیں ڈرتا. کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. جن کی تم پوجا کرتے ہو نا, کس کی پوجا کرتے تھے؟ مخلوق تھی, پتھر تھے, حجر تھے, شجر, کچھ بھی ہے, مخلوق ہے. فرماتے ہیں میں نہیں ڈرتا, الا ان یشاء ربی شیئا, مگر یہ کہ اللہ چاہے, وہ قادر مطلق ہے. افلا تتذکرون, کہتے ہیں وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. فرماتے ہیں میں شرک نہیں کرتا, میں مخلوق سے کیسے ڈروں؟ تم شرک کرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے. میں شرک بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور پھر ڈروں مخلوق سے. تم شرک بھی کرتے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے, میں کیسے مخلوق سے ڈروں؟
یہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل مسلمان کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ میں جب شرک نہیں کرتا، جب میں اللہ تعالیٰ کا مخالف نہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، ایمان ہے، دنیا، زندگی، آخرت کے محنت، کوشش، میرے دل کے اندر خوف کس چیز کا؟ نہ دنیا کا نہ آخرت کا، میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے لیے زندگی بسر کرتا ہوں. میرا صبح اور شام زندگی، دنیا، آخرت، کھانا پینا، کمانا، بیوی بچے سارے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ زندگی آخرت کے اندر اس کا میں نے جا کے کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے. میں تو آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، لہذا میں مخلوق سے میں تو نہیں ڈرتا. اور تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے پھر بھی تم نہیں ڈرتے. جب تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں مخلوق سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ اور یہ تمام انبیاء کا ایسا ہی مسئلہ تھا. اور انبیاء کہتے فقیدونی، تم میرے خلاف سازشیں کرو، جو کچھ کرنا تمہیں کرو. اور ایک مسلمان جو اپنے خالق اور مالک کو مانتا ہے، جو اپنے خالق اور مالک کا وفادار ہے، وہ مخلوق سے کبھی بھی نہیں ڈرتا. ان کو کہتا ہے، بڑے مدیر کو کہنا ہے، کفیل کو جا کر شکایت لگا دو، جو کچھ کرنا ہے تمہیں کر، الٹے ہو جاؤ، میں نے تمہارا ساتھ نہیں دینا. اب اس کو اعتماد کس چیز پر ہوتا ہے؟ اپنے خالق اور مالک، بس دنیا سے نہیں ڈرتا. اس قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا اور انہوں نے کہا کہ اے ہود، آپ بہت ساری باتیں ہو گئیں، لہذا وہ چیز آپ لے آؤ جس کا وعدہ آپ کرتے تھے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کے اوپر فلما راؤ عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض، ان کے علاقوں کے اندر وادیوں میں بارش اور سارا سسٹم بند تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ بادل جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں اب بادل چھا رہے ہیں، لہذا کیا ہے، یہ کیا ہوگی؟ بارش ہوگی، سیراب کرے گی ہماری زمینوں کو، لہذا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کیا کرتے تھے، مانگتے تھے، وہ عذاب آ رہا ہے. اب اللہ کی قدرت اور طاقت کو جو انسان للکارے گا یا بولے گا کہ میں ایمان نہیں لاتا یا میں کوئی اچھے اور اس قسم کی زندگی نہیں، اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ جس کام کو وہ خیر تصور کر رہا ہے وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. جس کام کو انسان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان اور ایسی زندگی نہ گزارنے والا انسان، اس کے لیے خیر بھی وہ شر بن جاتا ہے، اس کے لیے سیدھا بھی الٹا ہو جاتا ہے، سیدھا کرتا ہے الٹا ہوتا ہے. اور دوسرا جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، الٹا کرتا ہے سیدھا ہو جاتا ہے، نقصان کے راستے پہ جاتا ہے، اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے. انسان کے دماغ میں آنے والی زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر. انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، سارے الٹے کام بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو مطلب ہمارے لیے بادل آ رہے ہیں، بارش برسے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی ہوا جس میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے عذاب علیم، دردناک، اور پھر اللہ تعالیٰ، ایک انسان کا کہنا ہے کہ بہت سخت عذاب تھا، انسان کہے گا نا، اب انسان اس کی ماہیت کو، حقیقت کو جانتا نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے دردناک عذاب ہے، اس کی دردناکی کو انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ کتنا دردناک عذاب. تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہوا آئی اور تقریباً 7 یا 8 دن مسلسل ان پر چلتی رہی اور سارے لوگ، ایک قرآن مجید کے الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلناهم غثاء. غثاء کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ غثاء جو پانی کا سیلاب آئے، پانی کا سیلاب وادیوں میں، چشموں میں سیلاب آتا ہے، اوپر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اب وہ سارا کوڑا کرکٹ جو ہے اتنا پانی کے اندر مطلب چلتے 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 جب رکتا ہے تو پھر کناروں کے اوپر جب وہ کوڑا کرکٹ اور سارا کچرا جو جمع ہوتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت اور وقت، پانی جدھر اس کو پھینکے، ہوا جدھر اس کو پھینکے، اس کا کوئی مطلب وزن نہیں اور کوئی اس کی کوئی زندگی، کوئی کچھ بھی اس کے اندر ثبات اور ٹھوس قدم کچھ بھی نہیں. جہاں اس کو ہوا پٹخ دے اس کے تو تباہی اور بربادی پھر جاتی.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غصہ ہم ان کو غصہ یعنی طاقتیں ان کے پاس اتنی تھیں، قوتیں ان کے پاس اتنی تھیں، پتھروں کو پکڑ پکڑ کے عمارتیں اپنے گھر بنا دیتے ہیں، اتنے بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غصہ ہم نے ایسا ان کو کچرا بنا دیا کہ اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا ہم نے ان کو بنا دیا ہوا کی وجہ سے جس طرح کھجور کے تنے زمین سے نکلے اور کھوکھلے بنے پڑے۔ کھجور کا تنا ہونا اگر وہ خشک نہ ہو بڑا وزنی ہوتے ہیں اور اس کو چیرنا پڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر کھوکھلا ہو آپ ہاتھ لگائیں تو ختم، کھوکھلا ہو خشک ہو چکا ہو تو آپ پاؤں بھی ماریں گے تو وہ گر جائے گا، کھوکھلا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھوکھلے اور ایسے تنوں کی طرح ہم نے ان کو بنا دیا جس طرح کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھوکھلے کھجور کے تنوں کی طرح ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسے دن کے اندر ہم نے ہوا بھیجی، اور دیکھیے ہوا جو ہے اس کے اندر کتنی کوئی طاقت اتنی ہے، مطلب انسانوں کو اٹھا اٹھا کے پٹخ پٹخ کے مارتی ہے۔ ہوا کوئی وزنی ہوتی ہے، کوئی اتنی نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ جو سونامی یوروپ کے اندر جو سونامیاں اس قسم کی آئیں اور ہوائیں، جانور اڑ رہے تھے۔ اللہ کا مقابلہ، خالق کا مقابلہ مخلوق کرے گی؟ نہیں کر سکتے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اگر بات نہیں مانے گا، اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اگر زندگی بسر نہیں کرتا تو پھر دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔